اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القیامہ کی دو آیات، آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں آیات کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی پہلی آیت کی طرف، جو ہے کلا بل تحبون العاجلۃ۔ میں وقف کے بغیر پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اسم کا اعراب جو ہے وہ سننے میں بھی آئے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کے الفاظ کو الگ کرتے ہیں جی۔ تو اس آیت میں پہلا لفظ کلا ہے، دوسرا لفظ بل ہے، تیسرا لفظ تحبون ہے، اور چوتھا لفظ العاجلۃ ہے۔ اب ان الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے۔ تو پہلا لفظ کلا جو ہے یہ حرف ہے، اور اس پہ ہم نے بات پہلے بھی کی ہوئی ہے کہ یہ حرف الرد ہے، یعنی ڈانٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کلا جو ہے بعض مرتبہ انا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بل یہ بھی حرف ہے اور یہ حرف اضراب ہے، اس پہ بھی تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں۔ اگلا لفظ ہے تحبونا۔ تحبونا اونا کی آواز کے ساتھ آپ کو یہ لفظ مل رہا ہے، اور یہ بات میں بہت دفعہ کر چکا ہوں کہ یہ جو اونا کی آواز ہے یہ ہمیں عربی کے الفاظ میں دو جگہ پر ملتی ہے۔ ایک یہ اسم میں پائی جاتی ہے، اور اسم جس میں یہ آواز ہوتی ہے اونا کی وہ اسم جمع سالم مذکر ہوتا ہے، اور دوسرے یہ آواز جو ہے ہمیں فعل مضارع میں ملتی ہے، اور فعل مضارع کو ہم پہچانتے ہیں علامت مضارع سے۔ تو تا علامت مضارع ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے، لہٰذا رزلٹ یہ نکلا کہ یہ فعل مضارع ہے، اور یہ فعل مضارع اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ فعل مضارع معروف ہے یا مجہول ہے۔ تو اس میں ہمارے سامنے جو ٹیسٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ علامت مضارع پیش والی ہے، تو ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر عین کلمہ حروف مادہ میں عین کلمہ زبر والا ہو تو وہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے۔ تو علامت مضارع تا ہو گئی، واو نون جو ہے یہ اونا کی آواز میں نکل گئے، تو باقی ہمارے سامنے جو حروف آئے وہ ہیں ہا، با اور با۔ گویا تین حروف ہیں، ہا، با، با۔ اب ان تین حروف کے اعتبار سے اگر ہم صحیح اور غیر صحیح فعل کی تقسیم میں جائیں تو یہ غیر صحیح فعل کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور غیر صحیح فعل کی قسم مضاعف قرار دیا جائے گا۔ اب علامت مضارع پیش والی ہے، اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں پر عین کلمہ زبر والا ہے یا نہیں ہے، تو مضاعف میں ہم دیکھیں گے کہ با سے پہلے والے حرف پہ جو حرکت ہے نا، یہ اصل میں عین کلمہ کی حرکت ہے جو ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو یہ حرکت زیر ہے، رزلٹ نکلا کہ یہ فعل مجہول نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کیا یہ باب تفعیل کا لفظ ہے، تو باب تفعیل میں ہمیں اگر عین کلمہ شد والا ملے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باب تفعیل ہے۔ اب عین کلمہ با عین کلمہ ہے اور لام کلمہ بھی با ہے، اور عین کلمہ شد والا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی شد تو نظر آ رہی ہے، دیکھیں عین کلمہ شد والا اس وقت ہوتا اگر اس با کے بعد بھی ہمیں کوئی حرف نظر آ رہا ہوتا جو کہ لام کلمہ ہوتا، تو ہم کہتے کہ یہ با جو ہے یہ عین کلمہ ہے، تو ایسا نہیں ہے، تو یہ باب تفعیل بھی نہیں ہے، باب مفعلہ بھی نہیں ہے کیونکہ الف نظر نہیں آ رہا۔ رزلٹ نکلا کہ یہ باب افعال ہے، گویا ہا، با اور با باب افعال میں جب جائیں گے تو بنے گا ماضی مضارع احببا یحببو، اور پھر جب ہم مضاف کے قواعد اپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا جی احبا یحبو۔ مصدر اس کا حبن ڈکشنری میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا، اور معنی اس کے لکھے ہوئے ملیں گے محبت کرنا، پسند کرنا۔ تو تحبونا یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باب افعال سے استعمال ہوا ہے، یوں یہ لفظ بھی الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو تحبونا کا مطلب ہوگا تم پسند کرتے ہو، تم محبوب رکھتے ہو، تم محبت کرتے ہو۔ اگلا لفظ ہے العاجلہ۔ ال بتا رہے کہ اسم ہے، اور یہ اسم جو ہے یہ معرفہ ہے ال کی وجہ سے، یہ اسم مؤنث ہے گولتا کی وجہ سے، یہ اسم واحد ہے کیونکہ اس میں ہمیں مثنیٰ اور جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ آپ کہیں گے جی یہ جمع مکسر بھی تو ہو سکتا ہے، تو بالکل جمع مکسر یہ ہو سکتا ہے اگر ہمیں اس کے معنی نہ آتے ہوں۔ العاجلہ، العاجل کی مؤنث ہے،
اور العاجل جو ہے عاجل سے نکلا ہے. عاجل جو ہے یہ صیغہ صفت ہے، اسم الفاعل ہے، عین جیم اور لام اس کے حروف مادہ ہیں اور یہ مادہ ہم پہلے کر چکے ہیں. تو عاجل صیغہ صفت اسم الفاعل بنتا ہے، اس کی مؤنث بن گئی عاجلہ اور اس پہ الف لام داخل ہوا تو وہ بن گیا جی العاجلہ. تو یہ واحد مؤنث معرفہ اور منصوب ہے، کیونکہ واحد اسم کا اعراب جو ہے ہم جانتے ہیں حرکت کے ساتھ پہچانتے ہیں، پیش کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، زبر کے ساتھ منصوب ہوتا ہے اور زیر کے ساتھ مجرور ہوتا ہے. تو الحمدللہ جی الفاظ پہ تفصیل سے بات ہو گئی ہے. اب ہم الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی طرف آتے ہیں. تو کلا جیسے کہ میں نے کہا کہ حرف رد ہے، بل حرف اضراب ہے، تحبون فعل با فاعل ہے. فاعل کیا ہے اس میں؟ یہ جو واو آپ کو نظر آ رہا ہے سیان کلر میں، یہ ضمیر مرفوع متصل بارز جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی یہ اس کا فاعل ہے، کیونکہ فعل مضارع کی گردان کے یہ ان صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل جو ہے ہمیشہ ضمیر ہوتا ہے. العاجلۃ یہ منصوب ہے تو یہ مفعول بہ ہے، لہٰذا ہمارا جملہ فعلیہ مکمل ہو جاتا ہے فعل فاعل اور مفعول بہ کے مجموعے سے. تو تحبون العاجلۃ جملہ فعلیہ ہو گیا. اور ترجمہ ہم کرنا چاہیں اتنے جملے کا جو میں نے آپ کے سامنے بولا ہے، تحبون العاجلۃ کہ تم محبت کرتے ہو عاجلہ سے. عاجلہ کے معنی ہے جلدی مل جانے والی، اور یہاں پر مراد اس سے دنیا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے مقابلے میں جلدی مل جاتی ہے. ویسے تو دنیا بھی جلدی نہیں ملتی، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ جلدی حاصل ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ جی آیت نمبر 20 ہم نے تفصیل سے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے. یہاں پر بل کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ بل یہاں پر حرف اضراب تو ہے ہی ہے، لیکن یہ انتقالی ہے یا ابطالی ہے، تو یہ انتقالی ہے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. چلتے ہیں جی آیت نمبر 21 کی طرف، اور وہ ہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. کل الفاظ اس آیت میں 3 ہیں، ایک ہے واو، ایک ہے تذرونا، ایک ہے الآخرۃ. اب ان تینوں الفاظ کو ہم دیکھتے ہیں کلمہ کی قسم، اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے. واو حرف ہے، حرف عطف قرار دیں گے تذرونا. تذرونا لفظ میں بھی آپ کو اونا کی آواز آ رہی ہے، تو پھر ہم چیک کریں گے کہ یہ جمع سالم مذکر اسم ہے یا فعل مضارع ہے. تو تا علامت مضارع میں نظر آ رہی ہے، لہٰذا یہ فعل مضارع ہے. اب یہ فعل مضارع معروف ہے یا فعل مضارع مجہول ہے، تو علامت مضارع تا کو ہٹائیں، واو نون کو ہٹائیں تو ہمیں زال اور را 2 حروف نظر آ رہے ہیں صرف، جبکہ کسی بھی فعل کے حروف مادہ کی کم سے کم تعداد 3 ہوتی ہے. تو گویا ایک حرف یہاں پر ڈراپڈ ہے، اور ایک حرف جو ڈراپڈ ہے وہ واو یا ہو سکتا ہے. تو ڈکشنری میں ہمیں یہ آپ لفظ ملے گا واو، زال اور را حروف مادہ کے تحت. رزلٹ نکلا کہ یہ فعل معطل ہے، معطل الفا ہے. معطل الفا یعنی مثال ہے، مثال میں مثال واوی ہے، اور مثال واوی میں حذف والے قاعدے سے تعلق رکھتا ہے. یعنی مثال واوی ہم جانتے ہیں اگر ان 3 بابوں میں سے آئے، یعنی باب حسب یحسبو، باب ضرب یضربو، باب فتح یفتح، تو فعل مضارع معروف کی گردان سے واو کو نکال دیا جاتا ہے. تو یہ باب فتح یفتح سے ہے. وزرا یوزرو اصل تھا، یوزرو یزرو بن گیا، معنی اس کے ہوتے ہیں چھوڑ دینا. تو یہ تذرونا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ترجمہ کرنا چاہیں تذرونا کا تو ہوگا تم چھوڑ دیتے ہو. آخری لفظ الآخرۃ ہے. الآخرۃ اسم ہے، الآخر کی مؤنث ہے. آخر جو ہے یہ اسی طرح جس طرح عاجل تھا صیغہ صفت اسم الفاعل، یہ بھی صیغہ صفت اسم الفاعل ہے. آخر حمزہ خا را اس کے حروف مادہ ہیں، اور آخر کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی آخری. ایک لفظ ہوتا ہے آخر خا کی زبر کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں دوسرا، جسے ہم ادر کہتے ہیں. یہ ہے آخر یعنی لاسٹ. آخر کی مؤنث آخرہ، تو گویا یہ مؤنث ہے، واحد ہے، معرفہ ہے اور منصوب ہے. اور یہاں پر الآخرہ سے مراد آخرت ہے، یعنی العاجلہ سے مراد دنیا تھی اور الآخرہ سے مراد آخرت ہے. تو الحمدللہ جی الفاظ میں بات مکمل ہوگی. اب الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں. تو واو عاطفہ ہے، تذرونا فعل اور فاعل ہے. واو سیان کلر میں ضمیر جو نظر آ رہی ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے. اور الآخرۃ جو ہے یہ منصوب نظر آ رہا ہے، تو یہ مفعول بہ ہے. گویا تذرون الآخرۃ فعل فاعل اور مفعول بہ کا مجموعہ ہے، اور جملہ فعلیہ بن رہا ہے. اور واو عاطفہ کے ذریعے ہم اس جملے کا عطف پچھلے جملے پر کر دیں گے. اور ترجمہ کرنا چاہیں اس جملے کا تو کچھ یوں ہوگا،
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں، اور اب آخر میں ہم ان دو آیات کے تراجم دیکھتے ہیں اور فرق جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں پر کچھ ہمیں فرق مل سکتا ہے یا کس کا ترجمہ جو ہے وہ گرامر کے قواعد کے عین مطابق۔ تو پہلا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کلا بل تحبون العاجلۃ، نہیں تم جلدی ملنے والی یعنی دنیا کی محبت رکھتے ہو، وتذرون الآخرۃ اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ ایک ترجمہ یہ ہو گیا، دوسرا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہے کلا بل تحبون العاجلۃ، ہرگز نہیں بلکہ تم جلدی ملنے والی کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرۃ اور بعد میں آنے والی کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورۃ القیامہ کی دو آیات، آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21 ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے، امید ہے کلیئر ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اگلی آیات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔